اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و نبینا و شفیعنا و مولانا بالقاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم وقتلتہم وغاصبی حقوقہم اجمعین من یومنا ھذا الی قیام یوم الدین اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ المجید والفرقان الحمید وهو أصدق الصادقين وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون صلوات محمد. سامعین گرامی قدر، آیہ مبارکہ جو عنوان مجلس کے طور پر سماعتوں کی نظر کی گئی، یہ آپ حضرات کی جانی پہچانی اور مانوس آیت ہے. ارشاد اقدس جلہ علا ہو رہا ہے کہ ہرگز ہرگز انہیں مردہ تصور نہ کرنا، گمان نہ کرنا کہ وہ مردہ ہے. کون؟ قتلوا فی سبیل اللہ، جو اللہ کی راہ میں قتل ہوئے. بل احیاء، بلکہ وہ زندہ ہیں، خالی زندہ نہیں ہے. عند ربہم یرزقون، اور اپنے رب کی طرف سے رزق بھی پا رہے ہیں. آیہ مبارکہ تو ریگولر ہے قرآن مجید کی، کہ جس کے تحت آپ کے حافظے میں بہت ساری مجلسیں حیات شہید اور ممات شہید پر آپ کے اذہان عالیہ میں ہوں گی. مگر اس وقت جو ہماری گفتگو کا محور اور مطمع نظر ہے وہ یہ ہے کہ اسلام میں جہاد کی ضرورت کیوں ہے. جیسا کہ گزشتہ شب، ٹھیک ہے کہ اس مقام پر مجلس نہیں ہوئی، مسجد میں ہوئی تھی، اس میں گزارش کرنے کی کوشش کی گئی کہ بعد رسول امامت کی ضرورت کیوں ہے. تو ایک نتیجہ خیز گفتگو کے لیے اس طرح کے عناوین معین کیے گئے تاکہ نسلوں کے واسطے اور ملت کے نونہالوں اور نوجوانوں کے واسطے ایک اثاثہ ہو. بزرگ تو مجھ سے بہتر جانتے ہیں اور ان کا علم مجھ سے بہتر ہے، ان کی تو سرپرستی اور دعاؤں کا سہارا چاہیے. بقیہ پیغام تو اپنے آنے والے ان نسلوں کے لیے ہے جو ہمارے ملت جعفریہ کا مستقبل اور فیوچر کہلاتے ہیں. مگر بغیر بزرگ کے مشورے کے اور بغیر بزرگ کے تائید کے کوئی مشن کامیاب نہیں ہوا ہے تو ہمارا ذکر کہاں سے کامیاب ہوا. تو سرپرستی آپ بزرگوں کی ضروری ہے، مگر پیغام اور خطاب ملت کے نوجوانوں سے ہے. اس لیے کہ انہوں نے ابھی دنیا نہیں دیکھی ہے، جذبات کی رو ہے، سوشل میڈیا کا زمانہ ہے، انسٹاگرام، واٹس ایپ، فیس بک کا دور ہے.
تو اس میں بننے کی باتیں کم ہوتی ہیں، بگڑنے کے خدشات زیادہ ہوتے ہیں، اس لیے کہ الٹی سیدھی خبریں، الٹے سیدھے مضامین سوشل میڈیا پر آتے اور جاتے رہتے ہیں۔ زندگی میں اور حالات میں جو مجھے اللہ نے 5-6 گھنٹہ 10 گھنٹہ میسر کیا، اس میں ہم یہی چاہیں گے کہ بات کو نسلوں کے لیے اثاثہ کے طور پر چھوڑ کے جاؤں۔ اب چونکہ ختم ہونے میں ٹھیک ٹھاک دیر ہو جاتی ہے، اور کل 15 منٹ زیادہ بڑھ گیا معاملہ، 10:30 سے آگے بڑھ گئے، بعد میں مجھے بڑی شرمندگی ہوئی، مگر یہ کہ بہرحال کیا کرتا، مصائب کے ایسے دور میں تھا کہ میں اس کو کاٹ بھی نہیں سکتا تھا۔ فضائل کا حصہ ہو تو اس میں ادھر ادھر کیا جا سکتا ہے، تو مصائب کے حصے میں اگر کٹوتی کی جائے تو پھر ڈانکا ہے جو ہم ڈالنا نہیں چاہتے۔ صلوات بر محمد اور آل محمد۔ عزیزان من، آپ کی سماعتوں کی نظر یہاں سے گفتگو شروع کر رہا ہوں کہ اسلام سلم سے بنا ہے، اس کا مطلب جھک جانا ہے۔ جھکنا نرمی کی دلیل ہے، اکڑنا تکبر کی دلیل ہے۔ اسلام صلح پسند مذہب ہے، امن و امان کا پیغام دینے والا مذہب ہے۔ دین اسلام میں آفینس نہیں ہے، چڑھائی نہیں ہے، اٹیک نہیں ہے، بلکہ 2 جگہ قرآن میں اسلام کا پالیسی میٹر صاف صاف بیان کر دیا گیا۔ ایک وہ جو آیت الکرسی آپ پڑھتے ہیں، لا اکراہ فی الدین قد تبین الرشد من الغی فمن یکفر بالطاغوت، وہ پورا ایک سلسلہ، لا اکراہ فی الدین، کوئی جبر، کوئی زبردستی دین میں نہیں ہے۔ ایک جگہ کافر کا قول قرآن نقل کر رہا ہے، قل یا ایھا الکافرون، وہاں پر بھی قرآن نے آخر میں آتے آتے اپنا پورا موٹیو، اپنے مشن کا بتا دیا کہ دیکھو بات نہ الجھنے کی ہے، نہ جھگڑنے کی ہے، نہ لڑنے کی ہے۔ اگر ہماری بات اپیل ہوتی ہے تو ٹھیک، اپیل نہیں ہوتی ہے تو قرآن نے فائنل جملہ دیا، لکم دینکم ولی دین، تم اپنے دین پر، ہم اپنے دین پر، کائے کا جھگڑا۔ جو اسلام جس نے بھیجا ہے وہ اللہ عادل ہے، اور اللہ کے جتنے اوصاف، جتنی صفتیں توحید ہے، جو ان شارٹ 99 یا 999، ان میں آپ ڈھونڈ کے مر جائیے گا، اللہ کی صفت میں ظلم نہیں ملے گا، اس لیے کہ اللہ ظالم ہے ہی نہیں۔ ٹھیک ہے، چلیے، تو اب جو دین بھیجنے والا ہے اللہ، اس کی صفت یہ ہے کہ وہ ظلم نہیں جانتا، ظلم اس کے پاس ہے ہی نہیں۔ جس کے ذریعے دین وہ نبی پر بھیج رہا ہے اس کا نام ہے جبریل، اور اس میں ٹکڑا لگا ہوا ہے جبریل امین، یعنی وہاں بھی کوئی لٹ پٹ نہیں ہے، سیدھا سیدھا معاملہ ہے۔ اور جس پر دین اتارا ہے، بڑی خوبصورت سے تمہید نکالنا چاہ رہا ہوں، اس کے لیے پہلے اعلان کر دیا وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، ہم نے حبیب آپ کو عالمین کے لیے رحمت بنا کے بھیجا۔ تو رب العالمین نے رحمت للعالمین کے حوالے اسلام کیا۔
بعد میں جو اسلام کے اور 12 رہبر ہوئے بنام امامت، ان کے صبح قیامت تک کی گارنٹی رسول نے لے لی یہ کہہ کے کہ اولنا محمد و اوسطنا محمد و آخرنا محمد و کلنا محمد۔ ذرا سا دیکھیے گا، یہ تمہید سجائی جا رہی ہے آپ کے ذہن کو اپنی طرف مبذول کرنے کے لیے۔ تو اب یہ 12 امام ان کی گارنٹی، رسول ان کی گارنٹی، جبریل گارنٹیڈ مال، اللہ ظالم نہیں ہے۔ تو پھر یہ تلوار کہاں سے آئی، یہ خوریزی کہاں سے آئی، یہ لڑائی جھگڑا کہاں سے آیا؟ اور اسلام میں جہاد کا درپیوگ بھی ہوا، سدپیوگ بھی ہوا۔ جو معصوم کی قیادت میں جنگیں لڑی گئیں اس سے دین کا فائدہ ہوا، جو ملاؤں کے فتوے پر لڑائی لڑی گئی اس سے قوم کا بیڑا غرق ہوا۔ وہ دین کو ایسا مروڑ کے لے آئے کہ بڑھتی ہوئی داڑھیوں کو اسلام سمجھا اور ہر حادثے کا نام جہاد دے دیا، الجہاد جہاد جہاد جہاد۔ اللہ رحمان ہے، محمد رحمت للعالمین ہے، مگر مولوی کے پاس رحم و کرم کا ایک دانہ بھی نہیں ہے، رائی کے دانہ برابر بھی نہیں ہے۔ ماتھے پر سجدے کے نشان ہیں، کاجل کو شرمندہ کر دینے والا آنکھ میں سرما ہے، بندیل کھنڈ کے جنگل کو شرمندہ کرنے والی چہرے پر داڑھی ہے، ہر سال شارٹ ہوتا ہوا پیجامہ ہے، ہر سال پردادا کا پہنا ہوا کرتا جیسے پوتا پہنے اتنا جھکتا ہوا کرتا ہے۔ اسی کو دین سمجھ لیا گیا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ آج پورے اسلام کا چہرہ دھواں دھواں ہے دنیا میں کہ اسلام مار کاٹ کا مذہب ہے۔ میں اسی کا ازالہ، ان کو برطرف کرنا، پیغام دینے کے لیے میں نے یہ موضوع پر آپ کی گفتگو آپ کے درمیان شروع کی ہے کہ اسلام میں جہاد کی ضرورت، جس کو جہاد فی سبیل اللہ کہتے ہیں، جس کے لیے ہولی وار، مقدس لڑائی، ہولی وار، جہاد فی سبیل اللہ۔ اور جو جہاد فی سبیل اللہ میں اللہ کی راہ میں جان کی بازی لگا دے تو قرآن ان کو دنیا میں انعام دے رہا ہے کہ ہم یہ بھی نہیں سننا چاہتے کہ تم ان کو مردہ کہو، اور یہ فیکٹ ہے کہ وہ مرے ہیں، ہم ہی کہہ رہے ہیں قتلوا، قتل ہوئے، تو بیان تو ہم ہی دے رہے ہیں کہ وہ قتل ہوئے، تم پر پابندی ہے کہ تم مردہ نہ کہنا، اس لیے کہ ان کا اعزاز، ان کا رتبہ، ان کی بلندی اور ہے۔ اجازت نہیں ہے، سوچو گی بھی مت کہ مردہ ہے، بلایاؤن، وہ زندہ ہے۔ آدم علیہ السلام سے اسلام کی بنیاد چلی، گزرتے ہوئے حضرت ابراہیم اور بنی اسرائیل سے ہوتے ہوئے ارد گرد حضرت عیسیٰ کے اسلام پہنچا۔ عیسیٰ کے بعد تقریباً 500 برس کا غائب ہو گیا، جہالت کے اندھیرے نے پورے عربستان کو گھیر لیا۔ ایسی سنگلاخ وادی میں اللہ نے رحمت للعالمین کا نزول کیا۔ حضور سرور کائنات نے 40 سال تک ان کے درمیان نفسیاتی تبلیغ کی، ان کے دل و دماغ کو ہموار کیا توحید کے لیے۔ اس کے بعد باہر جانے سے پہلے، بس 1 منٹ میں تمہید ختم ہے، باہر نکلنے سے پہلے رسول اللہ نے گھر میں تبلیغ کی، اور قرآن نے بھی ان کو یہی کہا کہ آپ ابھی سڑک پر نہ نکلیے، وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، اپنے قریبی کو بلائیے اور ان کو ڈرائیے۔ تو حضور نے سب کو بلایا، دعوت کی، اور دعوت ذو العشیرہ آپ جانتے ہیں، میں پڑھ بھی چکا ہوں۔ سب لوگوں نے کھانا وانا کھایا اور ابو لہب نے ہنگامہ مچایا، گھر ہی میں ہنگامہ مچایا، دوسرا دن، تیسرا دن۔ اب اس کے بعد جب
چوتھی دعوت ہوئی تو ابو طالب نے کہا اب حرام کا کھا کے ہم ان کو جانے نہ دیں گے آج. جانے نہ دیں گے. یہ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ وہ کھا پی کے نکل گئے, ولیمہ میں لفافہ بھی نہیں دیا. یہ بھی ہوتا ہے. اور بڑا اچھا ایک بہانہ, بھول گئے تھے صلوات بھیج دے محمد اور آل محمد. حضرت ابو طالب نے اس دن ڈانٹ دیا, اور نمک حرام بیٹھ, میرے لال محمد جو تمہیں کہنا ہے کہو, میں ضمانت دیتا ہوں کہ جب تک میں زندہ ہوں اب یہ تمہارا بال نہیں بیکا کر سکتے. اور ایک بات سن لو, اگر تم نے ہمارے بھتیجے کو پیغام پہنچانے نہیں دیا تو دوسرے لمحے میں اپنے کو مردے کی فہرست میں شمار کرنا, زندہ کی فہرست میں نہیں. تم کو کون کہہ رہا ہے زبردستی کہ سجدہ کر لو؟ پہلے ہمارے بھتیجے کی بات تو سنو. تو سب کے سب چپ کے بیٹھ گئے. احسان فراموش ہے کتنی مسلم دنیا کہ کفر کی بے بسی کا نام ابو طالب ہے. کافر گھٹنے ٹیک کے بیٹھ گیا. ان کی شخصیات کے اوپر اعتراضات کے تیر برساتی ہے اور ان کے چکر میں پڑی ہوئی ہے کہ وہ ایمان نہیں لائے تھے. آپ بہت بڑے صاحب ایمان رہیے, دوسرے کے چکر میں کیوں پڑے ہیں آپ؟ تو گھر میں رسول نے پہلے دین پہنچایا اور اس کے بعد نصرت کا وعدہ کیا, اور وہ ہوا سب, وزیر خلیفہ سب ہو گیا, ٹھیک ٹھاک رہا, چلا معاملہ. اب 3 لوگ عبادت کرتے ہیں. جناب عباس ابن عبد المطلب روایت کرتے ہیں کہ میں دور سے دیکھتا تھا کہ عجب طرح کی عبادت ہمارا بھتیجا کر رہا ہے, اس کے پیچھے ایک عورت ہے اور اس کے پیچھے ایک بچہ ہے جو جھک رہا ہے, کھڑا ہو رہا ہے, ماتھے کو زمین پر ٹکا رہا ہے. ایسی عبادت ہم لوگوں نے کبھی کی نہیں تھی. یعنی 3 نفر ہیں. جناب رسالت مآب ہیں, ام المومنین حضرت خدیجہ ہیں, اور مولا علی. مولا علی کا بچپنا ہے, جناب خدیجہ آپ کی زوجہ ہیں, اور وہ زوجہ کہ جو ملکۃ العرب ہیں. ابھی 1 منٹ کا ایک لطیفہ سن لیجئے تو میں گفتگو آگے بڑھاؤں گا. لطیفہ کیا ہے؟ ہسٹری ہے کہ رسول اللہ جب غار حرا میں گئے اور ایک فرشتہ آیا تو ان کے باڈی میں گرمی پیدا ہوئی, بخار کی طرح کیفیت ہونے لگا, سر میں اور جسم میں کنجیشن ہونے لگا, اور ایک دم تپ سے جیسا جسم وہ گھبرا جائے. اور اس کے بعد آواز آئی, اقرا بسم ربک الذی خلق, پر اپنے رب کے نام سے. تو اب گھبرا گئے, وہ دوڑ کے غار حرا سے گھر میں آئے اور گھبرائے سے تھے, لیٹ گئے اور کہا خدیجہ میں بہت پریشان ہوں. تو خدیجہ نے جسم پر ایک چادر ڈال دی. نقل کرتے ہوئے تفسیر نمونہ میں بھی ہے, تفسیر نمونہ نے اس روایت کو مانا نہیں ہے, نقل کی ہے بھائیوں کی. وہ گھبرا گئے تو جناب خدیجہ آئیں اور انہوں نے کہا کہ کیوں, کیا بات کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا ہماری سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا ہے, گرمی لگ رہی ہے اور دل گھبرا رہا ہے, دھک 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 دل, وہ کیا ہے کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا. اور ایک آواز آئی ہے اقرا بسم. تو خدیجہ نے کہا ارے 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 مبارک ہو, آپ تو رسول ہو گئے. ارے یہ تو فرشتہ تھا, آپ کی سمجھ میں نہیں آیا, یہ فرشتہ تھا. کمال ہے علماء کا, جس پر فرشتہ آیا اس کو پتہ نہیں ہے, بیوی کو معلوم ہے. دیکھ رہے نا, انصاف کیجئے. چادر ڈال دی, اب اس کے بعد مکمل وحی آ گئی. چلیے یہ بھی ہم کو پتا چل گیا, ماں چادر ڈالے تو وحی کا سلسلہ شروع ہوتا ہے, بیٹی جس میں مصطفیٰ پر چادر ڈالے تو آئے تطہیر مکمل ہوتی ہے. اب رسول ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا, لا الہ الا اللہ کہو, اسی میں فلاح ہے, اسی میں نجات ہے. ماننا نہیں تھا, نہیں مانے. رسول تلوار لے کے نہیں گئے, کردار لے کے گئے, لیکن ان لوگوں نے
اذیت دینا شروع کی. اب جہاد کا دروازہ دھیرے دھیرے بن رہا ہے. یہاں سے سنیا، حضور نکلے اللہ کا پیغام پہنچانے. اس پر اونٹ کی، بکریوں کی اور گائے اور جانور کے اوجھڑیاں پھینکی جا رہی ہیں، غلاظت پھینکی جا رہی ہے. حضور کے راستے میں ابو لہب کی ایک زوجہ تھی جس کا نام تھا ام جمیل، اور وہ بہن تھی ابو سفیان کی، ام جمیل بن حرب بنت حرب. یہ مٹی کے اندر وہ کچھ لوہے کا اسلحہ لے کے کانٹا بو دیتی تھی کہ رسول کے پاؤں میں لگے، لیکن رسول نے نہ راستہ بدلا نہ بددعا دی، بچ بچا کے تبلیغ کرتے رہے. پورا کپڑا، اور عرب میں اس طرح کی یہ پورے اونٹ کی غلاظت پھینک دی جائے، کتنا پانی لگے گا اس کو صاف کرنے میں. حضور سب سہ رہے ہیں، مگر وحدہ لا شریک کا کلمہ دہن پر جاری ہے. ابھی کوئی اٹیک نہیں ہے، کوئی حملہ نہیں ہے. اس عالم میں وہ بھائی جس نے پہلے دن دعوت اسلام میں وعدہ کیا تھا کہ میں آپ کی نصرت کروں گا، وہ 15-16 سال کا ہو رہا ہے. تو 15-16 سال عرب کے لیے ٹھیک ٹھاک جوانی ہوتی ہے. ایک مرتبہ پتھر سے بچوں کے ہاتھ پاؤں توڑ چکے ہیں. وہ اجازت مانگتا ہے، رسول ہاتھ روک لیتے ہیں، نہیں چلے دیجیے معاملہ. دیوانہ، مجنون، پاگل، پتھر مارا جا رہا ہے، لیکن نہ خود تلوار نکال رہے ہیں رسول، نہ علی سے تلوار نکلوا رہے ہیں. بنی ہاشم کے بہت سے لوگ رسول اللہ کے ساتھ تھے، کچھ لوگ اور رسول اللہ کے ساتھ بھی ہو گئے، لیکن حضور نے مجمع بڑھنے کے بعد بھی لڑائی نہیں لڑی. دیکھیے گا یہی اسلام، جہاد کی ضرورت کہاں سے آتی ہے. اس کے بعد مشرکین نے، مکہ نے، کفار قریش نے ان کی سپلائی لائن کاٹ دی. نہ بنو ہاشم سے کوئی شادی کرے گا، نہ بیاہ کرے گا، نہ مال خریدے گا، نہ مال بیچے گا. عرب میں مکہ جہاں حضور ہے وہاں کھیتی نہیں ہوتی، باہر سے اناج آتے ہیں تو یہ لوگ کھاتے ہیں. اب بیچنے والے پر ریسٹرکشن ہے، پابندی ہے، تو اب بڑی مشکل ہو گئی محلہ بنی ہاشم میں رہنا. تو رسول اللہ نے پریشانی اٹھانا شروع کی. تو اپنے شفیق چچا عبد المطلب طرف رجوع کیا. تو ابو طالب نے کہا بیٹا ہم اس طرح سے آپ کو اور اپنے گھر والے کو بھوکے نہیں مرنے دیں گے. یہاں سے دور مضافات میں ایک ہماری جائیداد ہے، وہاں ایک پہاڑ ہے اور اس پہاڑ میں ایک درہ ہے، اس میں ہم لوگ رہ سکتے ہیں، رہنے کے لائق ہے وہ. تو ہم لوگ وہیں چلیں، جس کو تاریخ میں شعب ابو طالب کہتے ہیں. وہاں یہ لوگ چلے آئے. وہ پرپٹی بھی ابو طالب کی تھی. ابھی اصحاب کرام نے صحابیت کا تمغہ نہیں سنبھالا. مورخ اسلام نے ابھی آنکھیں نہیں کھولی. صحابیت ابھی بیدار نہیں ہے. دمدماتی اور چمچماتی ہوئی ازواج کا انرولمنٹ ابھی نہیں ہے. ایک ذات ہے جو محافظ ہے رسول اللہ کی، اس کا نام ہے ابو طالب. اور جو اشارہ رسول کا ہے وہی سید العرب، رئیس مکہ، سردار عرب ابو طالب کا ہے. نہیں لڑنا تو نہیں لڑنا ہے. اور ایسا عالم ہو گیا کہ اتنا ڈر تھا ابو طالب کو کہ کہتے تھے چچا میں تو سویا تھا وہاں، یہاں کیسے جگہ؟ کہا نہیں یہاں علی سویا تھا، میں نے تم کو یہاں جگہ دیا کہ لوگ اگر تمہاری جگہ قتل ہو تو میرا بیٹا قتل ہو جائے. اتنی خدمات کے بعد، میرا سبجیکٹ یہ نہیں ہے، اتنی خدمات کے بعد ذرا عقل اپلائی کیجئے کہ ابو طالب کو کس قانون سے کافر کہا جاتا ہے جو اپنی اولاد کو بھتیجے پر قربان کر رہا ہے. دنیا میں آپ نے ایسا چچا نہ دیکھا ہوگا
جو اپنی اولاد کو بھتیجے پر قربان کر دے. اے ابو طالب، اولاد اولاد ہے، جگر کا ٹکڑا ہے، بھتیجے پر اپنی اولاد کو کیوں داؤ پر لگاتے ہو؟ ممکن ہے روح ابی طالب بولے بھتیجے پر اولاد کو قربان نہیں کر رہا ہوں، عقیدے پر قربان کر رہا ہوں. میرے بھائی توجہ فرما رہے ہیں؟ وہ جو کہتے ہیں کہ سابقون اولون، وہ بڑے بڑے صحابہ جن کے نام نامی یا ہم کو یاد نہیں ہے یا ہم لیں گے نہیں، سب اسی مکے میں ہیں. جو بزرگوار سب سے پہلے ایمان لائے تھے 5 کلو گیہوں لے کے بھی نہ پہنچے. یا رسول اللہ اس پرابلم میں ہے تو آپ یہ 10 کلو آٹا لے لیجئے. جناب فاطمہ الزہرا روایت کرتی ہیں کہ شعبے ابو طالب میں ایسے کئی دن تھے کہ پتے کھا کے گزارا کرنا پڑا، لیکن تلوار نہیں اٹھائی. آگے بڑھیے. شعبے ابو طالب کا دور ختم ہوا، پھر تبلیغ میں رسول لگ گئے. شفیق چچا دنیا چھوڑ کے چلا گیا. ہمدرد بی بی خدیجہ سے دنیا خالی ہو گئی. اب رسول کے 2 بڑے سہارے ایک ساتھ ٹوٹ گئے ایک ہی سال میں. چچا کی بھی وفات ہو گئی، خدیجہ الکبریٰ بھی دنیا تشریف لے گئی. تو اب ان کو کمزور پا کے وہی کفار قریش کے انہوں نے رات میں رسول کو سوتے میں قتل کا پروگرام بنا لیے. انہوں نے میٹنگ کی ابو سفیان کے گھر میں کہ آج سارے قبائل عرب بنی ہاشم چھوڑ کے جمع ہوئے. جانتے ہیں ٹیکنیک کیوں لگائی تھی؟ کہ ایک قبیلہ اگر رسول کو مارے گا تو بنی ہاشم بدلہ لے لیں گے، سارے قبائل ہوں گے تو بنی ہاشم کیسے بدلہ لیں گے؟ تو لہذا طے ہوا کہ ہر قبیلے کا آدمی ایک ضرب مارے گا محمد. 17 قبائل ہیں اس وقت، تو 16 آدمی ایک تلوار مارے گا ایک آدمی کو، کتنے ٹکڑے ہو جائیں گے؟ ادھر میٹنگ ابھی فائنل پوزیشن میں پہنچی تھی کہ ادھر جبریل آ گئے. اللہ کے رسول مشرکین نے یہ سازش کی ہے تو لڑائی لڑ لیں. علی تو تیار ہے لڑنے کو، نہ اچھا ہے صلح پسندی کیجئے، آپ شہری چھوڑ دیجئے. 3 سال سے زیادہ کا عرصہ شعبے ابو طالب میں گزارا، اب وطن چھوڑ رہے ہیں. تو کہا کب نکلے؟ کہا آج ہی نکلیے. کہا آج تو یہ گھر گھیرے میں ہیں. کہ سورہ یاسین کی ابتدائی آیت پڑھ کے ایک مشخاک اٹھا کے ان کو ماریے، یہ اندھے ہو جائیں گے. تو خالی بستر دیکھ کے تو گھبرا جائیں گے. اپنی جگہ علی کو سلا دیجیے. علی کے پاس رسول آ گئے. یا علی ابھی جبریل آئے تھے تو آپ ہمیں بستر پہ سو جائیے. تو علی نے کہا یا رسول اللہ، ہمارے آپ کے بستر پر سو جانے سے آپ کی جان بچے گی؟ کہاں اللہ کا وعدہ ہے. تو ایک مرتبہ جھکے، شکر کا سجدہ کیا، سر اٹھایا، اللہ کے رسول آپ سدھار جائیے، میں آپ کے بستر پر سوؤں گا. یہ خدمت رسول کا انوکھا اسٹائل علی کا پہلی مرتبہ دیکھا. خدمت کو انجام دینے سے پہلے سجدہ کیا، اس کے بعد یہ کہا. میں کہوں گا یا رسول اللہ، یہ آپ کے جانشین کا انوکھا انداز ہے. کہا تم علی ہی سے پوچھ لو. میں نے کہا اے میرے مولا، آپ نے پہلے شکر کا سجدہ کیا، بعد میں موت قبول کی. بستر پر سونا موت قبول کرنا ہے نا. کہا بعد میں وہابی مولوی پیدا ہوں گے جو مسئلہ بیان کریں گے، امامت کو
کو نبوت سے آگے نہ بڑھانا تو ہم آج شکر کا سجدہ کر کے موت قبول کر کے دنیا والے کو بتانا چاہتے ہیں کہ نبوت سے ہمارا کوئی مقابلہ نہیں ہے. آدم سے لے کے عیسیٰ تک ہر نبی سے بڑا امام افضل ہے. قرآن کھولو, اللہ نے ایک نبی کا ذکر کیا ہے. ابراہیم کہہ رہے ہیں بیٹا میں مسلسل خواب دیکھ رہا ہوں, میدان مینا میں تیرے گلے پر چھری چلا رہا ہوں. اسماعیل موت قبول کرتے ہیں, کیا کہہ کے کرتے ہیں؟ بابا آپ حکم بجا لائیے, ہم صبر کریں گے. ستجدونی انشاءاللہ من الصابرین. نہیں حضرات, ایک نقطہ ہے جس کی داد نہیں تو آپ سے دعا ضرور لینا چاہوں گا. علی نے اسی لیے شکر کا سجدہ کیا, موت پیش کیا اللہ نے ابراہیم کے ذریعے اسماعیل نبی کو, قبول اسماعیل نے بھی کیا. موت پیش کیا محمد نے علی کو, قبول علی نے بھی کیا. اسماعیل نبی نے صبر کر کے قبول کیا, علی نے شکر کر کے قبول کیا. اب پڑھے لکھوں کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے کہ صبر مصیبت پر ہوتا ہے, شکر نعمت پر ہوتا ہے. صلوات بھیج دیں محمد اور آل محمد پر. علی کو مشرکین کی پوری امانت سپرد کر دی, چلے جاؤ. حضور چلے گئے. علی تم ایک دن غیب کر کے پورے مشرکین کی امانت دے کے آنا. تو یہ سب کے لوگوں نے علی کو گھیر لیا, علی کے گھر کو, اور علی امانت بانٹ رہے ہیں. ذرا دیکھیے, مشرکین کی امانت کے لیے اولاد کی طرح جس بھائی کو پالا ہے اس کو چھوڑ دیا ننگی تلوار میں, مگر امانت میں خیانت نہ ہو. اے مسلمان بھائی, ابھی تو غور کرو کہ جو مشرکین کے امانتوں کا مناسب بندوبست کیے بغیر شہر نہیں چھوڑ سکتا, وہ اللہ کے دین اسلام کا انتظام کیے بغیر دنیا چھوڑ دے گا. کامن سینس. رسول ادھر چلے گئے اور غار ہوا, اور کیا ہوا اس میں سانپ آیا, سپولا آیا, کیا آیا, کیا سانپ نے کاٹا, رونا گریا جو بھی ہو. وہ بڑا اچھا شعر ہے مولانا علی رضوان صاحب کا, تم کہتے ہو رونا بدعت, لو ہم نے بھی مان لیا. تم کہتے ہو رونا بدعت, لو ہم نے بھی مان لیا. بس اتنی سی بات بتا دو, غار میں بڈھا رویا کیوں؟ صلوات بھیج دیں محمد اور آل محمد. سنیے گا میرے سرکار, حضور مدینہ سے ادھر گئے. ادھر علی ہودج اونٹ پہ باندھ رہے ہیں, اس لیے کہ اب عورتوں کو اور فیملی کے اور لوگوں کو لے کے جانا ہے, رسول کا حکم ہے. 250 تقریباً کفار علی کے ارد گرد آ کے گھیر لے گئے. وہ علی یہاں میں گھر ہے, وہاں سامنے گھیرے ہیں. ان کے سردار وہی ابو ہیں جو آج رضی اللہ بن گئے. چیمی گوئیاں ہوئیں, چیمی گوئیاں ہوئیں, چلا چلا. اس میں کا ایک آدمی آیا, جھومتا جھامتا آیا, کہا یا علی یہ اونٹ کیوں باندھ رہے ہو, ہودج کیوں باندھ رہے ہو ہماری اس پر؟ کہا میں عورتوں کو اور سب کو لے کے جا رہا ہوں, رسول جہاں گئے ہیں وہاں. کہا یہ 250 تلواریں نہیں دیکھ رہے ہو, یہ تمہیں جانے نہیں دیں گے, اس لیے کہ تمہاری وجہ سے رسول ہاتھ سے نکل گئے. تو ہم لوگوں نے میٹنگ کر کے یہ طے کیا ہے کہ ہم تم کو جانے نہیں دیں گے. تو کہا یہ کس کا پروگرام ہے؟ کہا یہ سب جتنے لوگ ہیں سب میرا بھی سب کا ہے, ہم تم کو جانے نہیں دیں گے. تو کہا تمہارا سردار کون ہے؟ کہا وہ ابو سفیان. کہا ایک پیغام کہہ دو پھر ہم تیار ہیں لڑائی کے لیے, تم مارو گے ہم دیکھیں گے پھر کیا کرنا ہے, میرا پیغام جا کے کہہ دو. کہا کیا پیغام ہے؟ کہا جا کے اس بڈھے سے کہہ دو کہ جو روزانہ میرے ہاتھ پکڑ لیتا تھا آج اس شہر میں ہے نہیں. ہائے ہائے میرے بھیا, بس
پھر اس کے بعد ہم دیکھ لیں گے. وہ جھومتا ہوا آیا, وہاں گیا بزرگوار کے پاس. انہیں کیا ہوا؟ علی تیار ہے لڑائی کے لیے؟ انہوں نے کہا لڑائی وڑائی تو نہیں, ایک بات یہ کہی ہے کہ جو روز ہاتھ پکڑ لیتا تھا آج شہر میں ہے نہیں, تو اب بتائیے کیسے اٹیک کیا جائے, ادھر سے کہ ادھر سے. انہوں نے کہا نہیں چلو بعد میں مشورہ کریں گے, نکلو چلو چلو اپنے بزرگوں کی سیرت پر عمل کرو, نکل لو. مجمع کائی کی طرح پھٹ گیا, شیر کی طرح علی محلے سے نکل گیا. اب دیکھیے ابھی تک انصاف سے مجلس آن لائن جا رہی ہے, ریکارڈ ہو رہی ہے, اور آپ سب بھی انصاف پسند لوگ ہیں. مسلم نہیں غیر مسلم کی نظر سے آپ بتائیے کہ ابھی تک ایک پرندے کو بھی مارنے کا حکم اسلام نے دیا. اذیت کتنی اٹھائی رسول نے, پروپیگنڈا اتنا 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 کہ ایک مرتبہ اسی مکے کا واقعہ ہے کہ ایک بڑھیا لکڑی کا گٹھر اٹھانا چاہ رہی تھی مگر اٹھ نہیں رہا تھا. رسول ادھر سے گزرے تو انہوں نے دیکھا بہت ضعیف ہے, تو حضور خلق عظیم تھے, انہوں نے کہا میں جوان آدمی ہوں, میں یہ لکڑی پہنچا دوں تمہارے گھر؟ کہا بیٹا بہت شکریہ, پہنچا دو. رسول نے لکڑی اٹھائی, سر پر رکھا. جس کے سر پر رسالت کا تاج ہو. نوجوان بھائیوں, خالی مجلس سننے کا نام عبادت نہیں ہے, کردار میں اس کو لانے کا نام اسلام ہے. جب اخلاق کی دنیا آ جائے تو نبی گٹھڑی سر پر رکھتا ہے. اور حضور چل رہے ہیں, بڑھیا چل رہی ہے, راستے بھر رسول اللہ کو مغلظات گالیاں دیتی. بیٹا تم نے ہمارا بوجھ اٹھایا, اللہ تم کو محمد نام کے جادوگر سے محفوظ رکھے. اے بیٹا وہ بہت خطرناک انسان ہے, اس سے بچ کے رہنا. اور وہ ایسا بڑا بھلا حضور کا, حضور کے لبوں پر نہ مسکراہٹ ہے, نہ تبسم ہے, نہ غصہ ہے. آ گئے, یہی ہے میرا گھر, یہی ہے, تو رکھ دو لکڑی. تو حضور نے کہا کہ اندر رکھ دوں پھر تم کو لے جانے میں؟ ہاں ہاں لے لو. پردہ ہٹایا, اندر لے جا کے رکھ دیا لکڑی. اب وہ کہتی ہے اچھا بیٹا اتنی خدمت تم نے کی, میں تمہارے لیے روز دعا کروں گی کہ اللہ تم کو محمد نام کے جادوگر سے محفوظ رکھے. تم ذرا اپنا نام تو بتاؤ. تو حضور نے کہا اب نام جان کے کیا کرو گی, تم ضعیف تھی, کمزور تھی, لکڑی کی گٹھڑی وزنی تھی, تو میں نے اس کو اٹھا دیا, بس بات ختم ہو. تو اس نے دیوار پر ہاتھ رکھ دیا. انہوں نے کہا نا جب تک نام بتائیے گا نہیں ہم جانے نہیں دیں گے. تب کہا یہ ضعیفہ, جو راستے بھر تو جس کو گالی دیتی آئی ہے وہ مرحوم عبداللہ کا بیٹا محمد میں ہی ہے, تم محمد ہو, تو ہمارے گالی دینے پر تمہیں غصہ کیوں نہیں آیا؟ کہ اللہ نے ہم کو رحمت للعالمین بنا کے دے دیا. آپ بتائیے اس اسلام میں لڑائی کہاں سے آئی؟ میں پورے 13 سال کی ہسٹری پڑھ گیا 12-13 منٹ میں, شارٹ پڑھی, کہاں سے لڑائی آ گئی. اب حضور مدینے آ گئے تو مدینے میں کچھ لوگوں نے حضور کا خیر مقدم کیا. اب چلو سانس لے لی رسول نے کہ اب معاملہ ٹھیک ٹھاک ہے, اب یہاں رہیں گے. ابو ایوب انصاری نام کے ایک صحابی ہیں جو جمل میں مولا کی طرف سے لڑے بھی تھے اور بہت برگزیدہ صحابی ہیں. ان کے گھر رسول مہمان ہوئے اور اس کے بعد پھر حضور مدینے میں رہنے لگے. سب چلتا رہا معاملہ. ابھی پورا سال مکمل نہ ہونے پایا تھا مدینہ میں آنے میں کہ معلوم ہوا کہ 1000 کا لشکر لے کر یزید کا دادا معاویہ کا باپ ابو سفیان چلا ہے. اور ایک کنواں ہے بدر نام کا, وہاں اس نے پڑاؤ ڈال دی. اب یہاں سے اسلام میں جہاد کے راستے کو جنم دیا جا رہا ہے. اب اللہ کہہ رہا ہے کہ اتنے برداشت کے بعد اب یہ میلوں سفر طے کر کے یہاں آ گئے تو اب گھر سے نکلنا اور ان سے لڑنا
اس لیے ضروری ہے کہ ہمارے تحریک کو مردہ بنا دیں گے یہ لوگ. تو اب جہاد کی اجازت وہ بھی ملی، آفینس کی نہیں، اٹیک نہیں کرنا ہے مصطفیٰ کو، دفاع کرنا ہے، ڈیفینس. اگر حضور مدینے سے مکے میں آ کے لڑے تو اسلام جارے، اور اگر کفار مدینے میں آ کے لڑے رسول سے تو کفار جارے. یہاں آ گئے تو رسول اللہ نے اپنے لوگوں کا اب گھر سے نکلنا ہے، اس لیے کہ اب بیٹی بہو کی عزت بچانا ہماری ذمہ داری ہے. آپ سمجھ لیں جب کوئی راستے، نوجوان بھائیوں پیغام دینا چاہ رہا ہوں، جب کوئی راستے صلح اور امن و امان کے نہ رہے تو بادل ناخواستہ تلوار لے کے میدان میں اتر جانے کا نام جہاد ہے. بالکل. کوئی 313 ٹرینڈ ان ٹرینڈ، وہ مجھے تو لڑائی تو پڑھنا نہیں، مجھے تو حکمت پڑھنی ہے. اچھا اس میں دیکھیے شرارت، اب ایک جملہ سنی لیجئے. شرارت، 3 ادھر سے بہادر نکلے 1000 کے لشکر سے، عتبہ، شیبہ، ولید. تو 3 مدینے کے انصار نکلے. یا رسول اللہ میں ان کی سرکوبی کروں گا. حضور نے کہا جاؤ. ادھر سے عتبہ غصہ گیا، اس نے کہا ہم ان کو پہچانتے نہیں ہیں، محمد تم خود آؤ یا اپنے میں سے کسی کو بھیجو، ہماری توہین ہے کہ انجان سے لڑے. شرارت دیکھ رہے ہیں آپ، بدتمیزی. تو رسول نے ان تینوں سے کہا چلے آؤ. اپنے قبیلے کی طرف مڑ کے کہا کہ یہ تو اڑ گیا ہے کہ اپنے کو بھیجو. تو ادھر سے حضور کی طرف سے 3 نکلے، حمزہ، عبیدہ، علی. ان تینوں کا تعارف کرانے کی ضرورت نہیں ہے. ادھر ہے عتبہ، شیبہ، ولید، ادھر ہے حمزہ، عبیدہ، علی. ہوا یہ کہ پہچانوانے کے لیے ایک نام بچوں کو بتا دوں. اسلام میں ایک کیریکٹر ہے ہندا کا، آپ اچھی طرح واقف ہوں گے. خدا کی بے شمار لعنت اس پر. ہندا کا باپ عتبہ، بھائی شیبہ اور ایک بیٹا ولید. یا بیک روایت عتبہ باپ، شیبہ چچا، ولید بھائی. دونوں میں نے پڑھ دیا اس لیے کہ روایت میں مورخ کی الگ الگ تحقیق ہوتی ہے. ہندا کے یہ رشتہ دار تینوں پہچان گیا. ادھر سے جو 3 نکلے ان کو تو پہچان گئے ہوں گے. حمزہ رسول اللہ کے چچا، عبیدہ رسول اللہ کے چچا زاد بھائی، علی رسول اللہ کے چھوٹے چچا زاد بھائی. انہوں نے اپنے اپنے ایج کے حساب سے شکار بانٹ لیا. عتبہ کو ٹارگٹ پر لیا حمزہ نے، شیبہ کو نشانے پر لیا عبیدہ نے، ولید کو نشانے پر لیا علی نے. ولید اس میں کا چھوٹا تھا، علی اس میں کے کم سن تھے. دیکھیے اگر علی کے فضائل نہ بھی پڑھے جائیں تو ہم کیا کریں، ہسٹری پڑھنے میں آ جائیں گے. تاریخ بدر کے جملے ہیں کہ جس نے سب سے پہلے اپنے مد مقابل کو زمین پہ لٹایا وہ میرا مولا علی تھا. اس کے بعد شیبہ بھی مارا گیا، ولید، عتبہ بھی مارا گیا، ولید بھی مارا گیا. ٹھیک ہے، عبیدہ بھی اسی جنگ میں شہید ہوئے، وہ بات اپنی جگہ الگ ہے. بھگایا ان لوگوں کو، یہ بھاگ گئے. اب رسول کو چین سے رہنے دو، نہیں، یہ آ کے اپنی طاقت کو تگونی کر کے لے گئے، تگونی طاقت، اور 3000 کا لشکر تیار کیا. اب انہوں نے حملہ کیا، پہاڑ کے دامن میں آ گئے. وہ لڑائی تو آپ کو خوب اچھی طرح یاد ہوگی، جنگ احد. ہسٹری سناتے سناتے اگر بیچ میں موقع مل گیا، ٹائم ملا تو ایک آدھ جنگ کی ایک آدھ جھلک بھی میں ضرور پیش کر دوں گا. اس لیے کہ لڑنے لڑانے والی قوم کے سامنے لڑائی پڑھنا بھی ضروری ہے. صلوات بھیج دے محمد علیہ.
اچھا بھائی، کچھ چیزیں ہماری مزاح المومنین کے تحت ہوتی ہیں، ہم برسوں سے آ رہے ہیں، آپ سب ہمارے خطابت کے سٹائل سے واقف ہیں، ایسا اس میں کچھ نہیں ہے کہ ہم وہ تضحیق کا پہلو لانا چاہتے نہیں. مولا میرا گواہ، امام زمانہ گواہ، یہ ہمارا مزاح المومنین ہے کہ ہم ذرا سا اپنا بیچ بیچ میں کر لیتے ہیں. جیسا کہ کل میں نے مشتاق یوسفی کا پرسوں ایک واقعہ پڑھ دیا، تو یہ صرف ایک اس لیے کہ ذرا سا تو وہ موڈ فریش ہو جائے اور طبیعت میں انسان کے بشاشیت آ جائے، اور کچھ نہیں ہے. اس لیے کہ صلح کی خطابت نہیں ہوتی ہے، جگہ کی ہوتی ہے، اور جگانے کے لیے ضرور ہے. مزاح المومنین جائز بھی ہے، اس لیے کہ رسول اللہ اور علی کے درمیان مزاح، سلمان اور علی کے درمیان مزاح تاریخ میں ہے، اور پردہ غیب میں جو بیٹھا امام روایت ہے کہ بہت مزاح پسند ہے. ہمارے 12ویں امام، مزاح پسندی میں آپ کا کوئی ثانی نہیں ہے. تو لیکن وہ مزاح تضحیق کا پہلو جس میں نہ آئے اس کو کہتے ہیں مزاح المومنین. تو جو ایک آدھ جو جملے ہم نکال دیتے ہیں آپ لوگوں کے لیے، وہ بس یہ سمجھ لیجئے کہ یہ الٹا معنی نہ لیجئے گا، کبھی کبھی الٹا معنی ہو جاتا ہے. ایک صاحب تھے جنہوں نے ایک شادی کی اور ان کی زوجہ غصے میں آ کے ہاتھ بھی چلا دیتی تھی. غصے میں آ کے کبھی کبھی ہاتھ حرکت میں آ جاتا تھا تو 2-4 ہاتھ کھا لیتے تھے. تو انہوں نے غصے میں آ کے دوسری شادی کی کہ ایک بیوی مارے گی تو دوسری بچائے گی. تو یہ اچھا ہے. ایک گھر میں آدمی گارڈ خریدتا ہے، باڈی گارڈ لاتا ہے، مددگار لاتا ہے، دوست. انہوں نے کہا کہ ہم دوسری شادی کر لیں، کم سے کم اتنا تو ہوگا، ایک مارے گی تو دوسرا بچائے گی. 3 مہینے کے بعد گنگا الٹ گئی. ایک نے ایک ہاتھ پکڑا، دوسرے نے دوسرا ہاتھ پکڑا، اور اس کے بعد پٹائی ہونے لگی. کہنے لگے یہ دونوں تو آپس میں مل گئی. تو مطلب صحیح چلیے ورنہ خیر کسی میں نہیں ہے. صلوات بھیج دے محمد اور آل محمد. جناب والا احد میں ہندا خود آئی اونٹ پر سوار ہو کے، تبل ڈھول تبلچی گانا گاتی ہوئی کہ ہم ستارے سحری کی بیٹیاں ہیں، اور کیا کیا کچھ وہ جملے جو ممبر سے نہیں پڑھے جا سکتے، اس کے ٹرانسلیشن ممبر سے نہیں کیا جا سکتا. اس کا ایک غلام تھا، اس سے کہا کہ دیکھو وہ محمد ہے، تم اس کو مار لو، تم ہمارے مضبوط غلام ہو. تو انہوں نے کہا نہیں، وہ تو اکیلے کبھی رہتے نہیں، ہر طرف سے لوگ گھیرے ہوئے ہیں. انہوں نے کہا اچھا چھوڑو، ان کو دیکھو یہ کون ہے؟ کہ یہ علی ہے. کہ ان کو مار لو. کہ وہ اکیلے نہیں رہتے اور ان کے درمیان کوئی آگے نہیں بڑھتا، تو ہمارے حوصلے ان کی طرف بھی نہیں ہیں. تو حمزہ کی طرف دکھایا، کہا ہم ان کو مار لیں گے. اور یہ حبشی اتنا بڑا نشانے باز تھا کہ سراغ میں نیزہ مار دیتا تھا، چوہے ہوئے کہ سراغ ہو نا، اس میں نیزہ مار دیتا تھا. اور اس نے پشت پر سے وار کیا اور جناب حمزہ اس میں شہید ہوئے، اور مسلمان اس میں بھاگ گئے تھے. پوری کتاب میں ہے، وہ بڑے بڑے صحابہ جو عشرہ مبشرہ میں ہوئے وہ بھی بھاگ گئے تھے. کچھ لوگوں نے تو اپنا بیان دیا ہے کہ جیسے بکریاں اچکتی ہیں ویسے اچک رہے تھے. ان کا اپنا بیان ہے، سیلف اسٹیٹمنٹ ہے جی. لیکن اس دن سپاہی ہونے کی لاج علی نے رکھ لی اور جنگ احد کو بھی فتح کر لیا. جنگ بدر میں کامیابی ملی، احد میں کامیابی ملی، لیکن اب اسٹریٹجی ہو گئی جنگ خندق کی. یہ اصلاً اس کا نام جنگ خندق نہیں ہے، جنگ احزاب ہے. احزاب حزب سے بنا ہے، حزب کی جمع ہے. حزب کہتے ہیں پارٹی کو. ادھر کفار مکہ نے یعنی ابو سفیان نے کئی پارٹیوں کی سرودلیہ بیٹھک کی اور اٹیک کیا، اور گنڈا خرید کے لائے، بورو گنڈا باہر کا، عمر ابن عبدود، جس کے لیے حضرت عمر فاروق کا بیان ہے کہ ایک مرتبہ اس کے ہاتھ سے سپر چھوٹ گئی تو اس نے اونٹنی کو اٹھا لیا.
اتنا بہادر ہے. اب انہوں نے دیکھا کیسے؟ یہ آپ تاریخ سے پوچھیں. اس لیے کہ اسٹیٹمنٹ ہے کہ اگر ڈاکوؤں کے ٹولی سے مقابلہ تھا تو آپ وہاں پہنچے کس ٹولی میں تھے؟ دو ہی ہے، عمر ابن عبدود ہے یا ڈاکوؤں کی ٹولی ہے؟ جناب کس میں؟ اچھا جناب، رسول اللہ نے وہاں پر کھلی چنوتی دے دی، من لحاظ القلب. اس میں بھی اسٹریٹجی بدلی، خندق کھود دیا. جو خندق کھودا تھا نا وہ دشمن کے رکاوٹ کے لیے نہیں، اپنے لوگ جب بھاگ جاتے ہیں نا تو حوصلے ٹوٹ جاتے ہیں جی. ورنہ ادھر سے آنے والا تو آ ہی گیا، خندق کا کیا فائدہ؟ وہ تو آ ہی گیا. نہیں، ادھر والے چھلانگ نہ لگائیں، لہذا ہو گیا خندق، لڑائی ہو گئی. اور علی نے عمر ابن عبدود کے کلیجے پر بیٹھ کے اس کا سر تن سے جدا کیا. دیکھیے جہاد فی سبیل اللہ کا ایک لطف، جو مارا علی نے ایک تلوار، اس کی ایک ٹانگ کاٹ دیا، اس کو دوبارہ پٹخ کے اس کے گلے پر تلوار رکھ دی. رسول کی خدمت میں آئے تو رسول کو تو سلمان پہلے مبارکباد دے چکے تھے، سب ہو گیا یہاں. اب اس کے بعد عمر ابن عبدود کی ایک بہن کی شادی مدینہ میں ہوئی تھی. اس کو خبر لگی کہ میرا بہادر بھائی مارا گیا تو وہ دوڑی بھی آئی میدان خندق میں. اور جب اس نے بھائی کی لاش دیکھی تو روتی بھی بہن چپ ہو گئی. تاریخ کے جملے، سونے کا چین پہنے ہوا تھا، زرہ، تلوار، خود سب وہیں پر پڑا ہے. لاش پڑی ہے، نہ چین لوٹا، نہ تلوار، نہ زرہ، نہ خود. تو آ کے بہن چپ ہو گئی. چپ ہو گئے، قاتل کا مارنے والے کا قصیدہ پڑھی، اے میرے بھائی تیرا مرنا تو اس بہن کے واسطے ایسا تھا کہ پوری زندگی روتی تو کم تھا، مگر تیرے جنازے کو دیکھ کے تسلی ہو گئی کہ تجھے مارنے والا کوئی بہادر شریف النسب ہے. ارے کایا پلٹ ہو گیا مسلمانوں، جہاد سمجھو جہاد. نہ تلوار، نہ زیرہ، نہ زیورات، کچھ نہیں لوٹے، مارا چھوڑ دیا. جبکہ مال غنیمت ہے، لوٹنے والے تو دب کے چھپ کے بیٹھے ہیں، وہ تو ان کے نام سے ہوا نکلی ہوئی ہے، تو لوٹے گا کون؟ اور علی امیر ہے، مردے کے مال پر نظر نہیں کرتا. ہائے میرے بھائی، علی امیر ہے نا، یہ مردے کے مال پر نظر نہیں رکھتا. تو اب مقتول کی بہن قصیدہ پڑھ رہی ہے. مطلب سمجھے آپ، جہاد تلوار چلانے کا نام نہیں ہے، پیچیدہ سرجری ہے. کوئی کہے ڈاکٹر سے کہ پیٹ چیریے اور دونوں سطح کٹنے نہ پائے، میں کیسے چیرائے گا پیٹ بھائی؟ یہ جو 3 سطح ہیں وہ کٹیں گی تبھی تو اندر نشتر جائے گا. یہ سرجری کائنات میں پہلی مرتبہ علی نے کی. کفر کی گردن کاٹ دی، کافر کو بچا لیا. یعنی انسانیت کو کٹنے نہیں دیا، کفر کو بچنے نہیں دیا. اسلام میں جہاد فی سبیل اللہ اس وار کو کہتے ہیں جس میں انسانیت کی رگیں نہ کٹنے پائے، کافر کی گردن کٹ جائے. صلوات پر محمد اور آل محمد پر. لیکن ادھر دن بدن اسلام میں نشو و نما، لوگ بڑھتے جا رہے ہیں. اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس یدخلون فی دین اللہ افواج. فوج در فوج اسلام میں اب داخل ہونے لگی. ان کو اب کوئی راستہ نہ ملا، اس لیے کہ جس معاملے میں آئے علی سامنے سینہ سے پر تھے.
سوچئے، غور کیجئے کس مجبوری کے تحت تلوار اٹھائی جاتی ہے، جو آج ہر بات میں لڑائی کے بغیر ہم زندگی نہیں گزارتے۔ آپ اسلام میں مکے سے گزرتے ہوئے مدینے تک کی ہسٹری میں پڑھ رہا ہوں، جہاد اسلام میں ہر ایک کے لیے الاؤڈ نہیں ہے۔ ہم شیعہ اثنا عشری اپنا عقیدہ منبر سے بیان کرتے ہیں، ہمارے ہاں آج بھی دفاع کی اجازت ہے، اٹیک کی اجازت نہیں ہے، اس لیے کہ جنگوں میں جو اٹیک ہوگا وہ یا حکم خدا سے ہوگا، حکم رسول سے ہوگا، یا حکم امام سے ہوگا۔ تو امام جب تک پردہ غیب میں ہے، مراجع کرام دفاع کا حکم دیتے ہیں، حملے کا حکم نہیں دیتے۔ آج بھی، آپ کی تاریخ میں بھی، ورنہ ہمارے ملک ایران نے کب کے ایٹم بم بنا لیا ہوتا۔ صلوات پڑھ دے محمد اور آل محمد۔ لیکن ایران نے اس سال ایک چھوٹا سا ایٹم بم بنایا کہ سعودیہ کی طرف محبت کی بنسی پھینک دی۔ سعودیہ کا شیخ دوستی کا دم بھرنے کے لیے ہاتھ ملا لے گیا، چنانچہ اس مرتبہ پہلی مرتبہ معجزہ ہوا کہ 21 اور 20 رمضان کے درمیان جو جمعہ ہوا، اس جمعہ کے خطبے میں خطیب مسجد نبوی مدینہ منورہ کے خطیب نے باقاعدگی سے علی کے فضائل پڑھے۔ اور آپ سن لیں، خیبر کی لڑائی بھی سعودیہ کے سلیبس سے ہٹا دی گئی ہے، اس لیے کہ اس میں علی کا ذکر ہے۔ خندق وندق سب ہٹا دیا گیا۔ اور اب بتائیے کہ اگر خیبر سے علی ہٹ جائیں تو بچے گا کیا؟ وہاں سے بھی علی کا نام ہٹا دیا۔ لیکن اس یوٹیوب میں اردو میں آ گیا اس کا خطبہ، اگر آپ چاہیے گا تو کبھی جا کے سن لیجیے گا۔ باقاعدگی سے اس نے علی کے فضائل پڑھے، یا علی انت منی بے منزلت ہارون من موسیٰ، یہ حدیث بھی پڑھی۔ اور اس کے بعد جب ابن ملجم کا حملہ اس نے پڑھا تو رومال رکھ کے ڈھارے مار کے رونے لگا۔ جبھی میں نے کہا کہ سعودیہ نے ایک چھوٹا بم سعودیہ کے اوپر چلا دیا ایران نے، اور گفتگو بڑی زور و شور میں چل رہی ہے کہ آپ حضرات دعا کریں کہ جلد سے جلد جنت البقیع کی تعمیر ہو سکے اور فاطمۃ الزہرا کا روضہ تعمیر ہو اور ہمارے ائمہ معصومین کی قبروں پر چھت آ جائے۔ صلوات پر محمد اور آل محمد۔ میرے بھائی، خیبر سے اگر علی کو ہٹا دیا جائے، اسلام سے تو علی کو نہیں ہٹا سکتے۔ جوش ملیح آبادی نے بڑا خوبصورت 4 مصرے کہے ہیں کہ مرد بائیماں شہادت کے بغیر ایک قلم ایسا ہے جس پر قط نہ ہو۔ مرد بائیماں، جوش ملیح آبادی، مرد بائیماں شہادت کے بغیر ایک قلم ایسا ہے جس پر قط نہ ہو۔ قصہ اسلام بے ذکر علی ایک لفافہ ہے کہ جس میں خط نہ ہو۔ میں نے سرکار اگر آپ اجازت دے تو 10-15 منٹ خیبر پر ذرا گفتگو کروں، جی چاہ رہا ہے کہ ایک ذرا سا، ابھی ہم نے بات کو مکمل کر لیا لیکن خیبر پر، اس لیے کہ دیکھیے ہمارے یہاں شیعہ میں بھی بہت سے لوگ بکرات ہو گئے ہیں۔ ہاں وہ جو ٹھیک مولانا لوگ کیا ہے، خیبر خندق پڑھ کے نعرہ وارہ لگوا کے چلے جاتے ہیں، ایسے جملے نہ بولیے۔ خیر جلال پور میں تو ہمارے لیے بولے گا بھی نہیں۔ 32-33 سال سے موضوع پر مجلس پڑھ رہا ہوں، اس خمسے کا 22واں سال ہے۔ ویسے خمسہ 23 سال سے ہو رہا، 1 سال اس میں ہم حاضر نہیں ہوئے تھے، تو ہمیں پڑھتے ہوئے یہ 22واں دور ہے۔ ویسے اس خمسے کی بنیاد 23 سال ہو گئے اس کو۔ 23 سال میں میرے بھائی ایک نسل جوان ہو جاتی ہے، اور اس جلال پور کے علاقے میں ہمیں آتے ہوئے 36واں سال ہے، 35واں سال معاف کیجیے گا۔ 35 سال میں 2 نسل جوان ہو جاتی ہے، تو آپ بھی واقف ہیں، ہم بھی آپ سے واقف ہیں۔
اس لیے یہاں کے لیے تو میں یہ جملہ نہیں کہوں گا کہ لوگ کہتے ہیں خیبر خندق نہ پڑھیے گا، خیبر خندق، ایسا کبھی یہاں نہیں کہا گیا، مگر کہا جاتا ہے، مجھ سے بھی کہا گیا۔ تو جب مجھ سے کہا گیا تو میں نے ایک جملہ کہا، وہ جملہ آپ کو دہرا دوں، میں اس شہر کا نام نہیں لوں گا، غیبت ہو جائے گی۔ انہوں نے کہا مولانا خیبر خندق بہت ہو چکے ہیں، نیچے سے کہا۔ میں نے کہا اس کو تمیز نہیں ہے کہ منبر پہ خطیب ہے تو اس کو خیبر خندق کیا سمجھ میں آئے؟ تو میں نے کہا بھائی صاحب بیٹھیے، نہیں پڑھوں گا، جو کہیے بولیے کیا پڑھوں۔ تو وہ سمجھ رہا تھا خالی کہ وہ بس خالی شیروانی ٹوپی پہنے ہیں، وہ ہے کیا، کچھ نہیں، اور بھی معلوم ہے کہ خطیب ہے، مولانا بھی نہیں ہے۔ آپ کے پاس کوئی اسکیل نہیں ہے کہ ناپ لیجئے، دودھ پیتا بچہ آپ سے مخاطب نہیں ہے، ملت جعفریہ کا ایک ذمہ دار خطیب روبرو ہے۔ میں نے کہا بتائیے کیا پڑھوں؟ اچھا آپ نہیں بتاتے تو آپ یہ بتائیے کہ خیبر بہت سنے ہیں، کس سن میں لڑی گئی تھی؟ کہ اتنا معلوم نہیں ہے۔ میں نے کہا اس کے بعد بھی شرم نہیں آتی؟ اب اس کے بعد جو میرا جملہ تھا نقطے والا وہ آپ سن لیجئے۔ میرے عزیزوں، میرے بزرگوں، میرے بھائیوں، اگر آپ کو جو موضوع چاہیے وہ موضوع دیجئے، یاد ہوگا پڑھوں گا، نہیں یاد ہوگا پڑھ کے پڑھوں گا، مگر یہ نہ کہیے کہ خیبر خندق بہت ہو چکے ہیں، اس لیے کہ انما الاعمال بالنیات، نیت پر عمل کا انحصار ہے۔ اگر منہ سے یہ نکلا کہ خیبر و خندق نہ پڑھیے گا تو اللہ نیت بھانپ لے گا کہ اگر اس دن ہوتا تو بھاگنے والے میں ہوتا، لڑنے والوں میں نہ ہوتا۔ ہے نا میرے بھائی؟ خیبر خندق، خیبر، دیکھیے خیبر خندق یہ کوئی لڑائی سمجھ کے ہم تھوڑی پڑھتے ہیں، ہم کو پاگل سمجھا ہے؟ اچھا ہم تو ہسٹری کے طالب علم ہیں، گریجویشن میں نے ہسٹری میں کیا ہے، پانی پت کی لڑائی پڑھیں، محمد غوری کا حملہ پڑھیں، فرسٹ ورلڈ وار پڑھیں، دوسرے وشو یدھ پڑھیں۔ آپ کہیے ہم یہیں سے پڑھنا شروع کر دیں گے، مجلس کے بعد آپ کھڑے ہو کے سنیے ہم سے، ہم ہسٹری کے طالب علم ہیں۔ شیر شاہ سوری کا حملہ پڑھ دیں گے، ہم بابر کا حملہ پڑھ دیں گے، سکندر اعظم کا حملہ پڑھ دیں گے، یہ سب ہسٹری کا طالب علم، محمد بن قاسم کا حملہ سب پڑھ دیں گے، اس لیے کہ ہم ہسٹری میں سب پڑھے ہوئے ہیں۔ تو اگر ہم جنگ پڑھتے تو غوری کا حملہ پڑھتے، جنگ پڑھتے تو فرسٹ ورلڈ وار پڑھتے۔ خیبر خندق ہم جنگ سمجھ کے نہیں پڑھتے، یہ فضائل علی کے دو شیر ہیں جن کے سامنے دنیا کے بڑے بڑے نامور گیدر ہیں، اس لیے پڑھتے ہیں۔ بہت اچھے، ایک قموس علاقہ ہے، وہ کبھی قلعے کا نام ہے قموس، اور اس کے دروازے کا نام ہے خیبر۔ دروازہ ایسا ہے، ذرا میری طرف دیکھیے گا تو میں سمجھا دوں گا۔ یہ ٹھہری پان وان بکنے والی کھوپ دیکھیے آپ نے، گمٹی لکڑی کی، اس میں ایسے کھول کے نیچے گرایا جاتا ہے، اور اس میں نیچے سے ایسے لوہا لگا دیا، اسی میں بیٹھا ہوا بیام رکھا ہوا ہے، اس میں بسکٹ ہے، اس میں چاکلیٹ ہے، اس میں شکر ہے، اس میں یہ، وہ لے کے بیٹھا۔ پھر جب بند کرنے کا ٹائم ہوا، آدھا اوپر سے گرایا، آدھا نیچے سے اٹھایا، بیچ میں مار دیا تالا، ہے نا۔ خیبر کا دروازہ بالکل ویسے ہی تھا، ایک ایسے لوہے کی چادر اتنی موٹی آ جاتی تھی نیچے، دھیرے 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 آ گئی، اور سامنے خندق تھا کہ جس پر سپاہی قلعے میں داخل نہ ہوگا، بہت بڑا گیپ۔ اب وہ خندق جس میں گھوڑا جمپ نہ مار سکے، تو 17-18 فٹ سے بڑا خندق، اور 40 پہلوان لوہے کی سکڑی سے اس کو کھول کے گرا لیتے تھے، وہ بریج بن جاتا تھا، لوگ جاتے آتے تھے۔ پھر جب بند کر لیا، اب پرندہ پر نہیں مار سکتا، وہ ہے گیٹ کم بریج۔ اب اتنا آسان لفظ، گیٹ کم بریج، یہ خیبر کا دروازہ۔ وہاں بہادر 3 بھائی ہیں، مرحب، انتر، حارث۔ اس میں مرحب جو ہے وہ سینئر ہے، لمبا تگڑا، تینوں میں جو سب سے لمبا ہے، جو تینوں میں سب سے لمبا ہے وہ مرحب ہے، بہادر ہے۔ ان
تینوں میں، ان تینوں میں بھی ایک بدماش تھا. نہیں پہنچا سکا بات. مرحب حارث انتر، یہ مسلمانوں کے قافلے لوٹنے لگے تو رسول اللہ نے خط بھیجا اور کہا کہ تم بلا وجہ ہم کو کیوں اذیت دے رہے ہو. مگر وہاں یہ ہوا کہ ان کا وفد مکے سے مل گیا اور ابو سفیان نے لالچ دے دی، اس نے چڑھا بڑھا دیا اور یہ لوٹنے لگے. تو رسول اللہ نے 3 موقع دیا ان کو. دیکھیے ابھی بھی اٹیک نہیں ہے. پہلی لڑائی اسلام میں ہوئی ہے جو رسول گئے ہیں قلعے پر حملہ کرنے. جب نہیں مانے تو رسول نے کہا لشکر لو چلو. علی تم مدینے میں رہو، بڑے بڑے سینئر قسم کے صحابہ ہیں ہمارے ساتھ، یہ ہر وقت کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ کہیے تو گردن مار دوں، یا رسول اللہ کہیے تو رسول اللہ نے، اب ایک جملے کی داد آپ سے چاہوں گا، رسول اللہ نے ان بزرگوں میں ایک ایسے بزرگ تھے جن کے ہاتھ میں غیر استعمال شدہ تلوار تھی، جو نکلتی تو تھی چلتی نہیں تھی. صلوات پڑھ دے محمد اور آل محمد پر. صحیح مسلم شریف، سنن ابن ماجہ، سنن ابن داؤد، بخاری شریف، مستدرک للحاکم، اور بھی ساری کتابوں میں، چھوٹی بڑی سب کتابوں میں ملے گا کہ ان میں حضرت جو بھاگے تھے ان میں حضرت ابو بکر صدیق بھی تھے اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے. ٹھیک ہے، بھاگے، کوئی ایسی برا کام نہیں کیا. ٹک نہیں سکتے تو رہتے کیوں؟ ٹھیک. لیکن پرابلم کیا ہوا کہ یہ لوگ جب جاتے تھے اور آ جاتے تھے تو جاتے دیر میں تھے، آتے جلدی تھے. اور جو کوئی اڑ جاتا تھا تو مرحب اپنے چھوٹے بھائی حارث کو کہتا تھا کہ دروازہ کھول کے خالی ہماری صورت دکھا لو. تو ان کی صورت دیکھ کے نہ جانے کیا کیا خطا ہونے لگتے تھے. اب اس سے زیادہ ممبر پہ ہے. ٹھیک ہے نا؟ ٹھیک ہے، جا رہے ہیں، آ رہے ہیں، جا رہے ہیں. کیوں لوٹ آئے؟ انہوں نے کہا یا رسول اللہ فوج نے ساتھ نہیں دیا. فوج چلا کے کہہ رہی یہی پہلے بھاگے تھے. انہوں نے کہا نہیں پہلے ہم نہیں بھاگے، پہلے یہ بھاگے. تو ہم نے کہا اب یہی بھاگ گئے تو ہم لڑکے کیا کریں گے، ہم بھی چلے. تو دروازہ خیبر سے کتنا دور رہ گیا تھا؟ کہ وہ تو تھا بہت دور، تو قریب نہیں گئے تھے. وہ کہا ایسا خوخار کی طرح بیٹھا ہے اس کا بھائی یا رسول اللہ کہ ایک دم جان کو جوخم ہے، جبکہ یہ لوگ بیعت رضوان کر چکے ہیں. میں آپ کو سمجھاتا رک کے، میرے پاس وقت نہیں کہ بیعت رضوان میں قرآن کی آیت ہے کہ انہوں نے عہد لی کیا ہے کہ ہم رسول کے اوپر جان بھی قربان کر دیں گے. اب وہ بیعت رہی کہ ٹوٹی، علماء سے پوچھے، ہم کو نہیں معلوم. جاتے رہے، آتے رہے، جاتے رہے، آتے رہے. اے میرے عزیزو، ملت جعفریہ میں جو خیبر 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 ہے وہ اب سنو کیسے ہے. رسول اللہ نے مرحب کو چیلنج دے دیا تھا کہ 40 دن کے اندر اندر یہ خیبر ہمارا ہوگا. آج ہو گیا 39 دن. اب اللہ کے رسول کی صداقت کو ٹھیس پہنچنے والا ہے. تو رسول نے مغرب کے آس پاس تمام لوگوں کو بلایا اور میٹنگ کی کہ آج 39 دن ہو گیا ہے، میرا وعدہ ہے کہ ہم 40 دن فتح کر لیں گے. تو اب آپ کا کیا مشورہ ہے؟ میں ممبر پر اپنے مطالعے کی ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں. اس میں جو ایک طویل القامت تھے انہوں نے کہا یا رسول اللہ اگر آپ مشورہ لے رہے ہیں تو ہمارا مشورہ ہے کہ رات ہے ابھی نکل لیجئے. مطلب سمجھے آپ؟ نہیں سمجھے؟ جو ہم لوگ کرتے آئے ہیں وہی آپ بھی کر لیجئے. اور کیا مطلب ہوا آپ ذرا مجھے سمجھائیے. تو رسول نے کیا کہا؟ دوبارہ کہیے. کہ یا رسول اللہ یہاں سے نکل جانے میں فائدہ اتنا خطرناک ہے. ارے 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 ہم نے تو مرحب کو تو ابھی دیکھا بھی نہیں ٹھیک سے. اس کا دونوں بھائی جب اتنا خطرناک ہے تو وہ تو تیسرا بہت سینئر ہے.
تو یا رسول اللہ جان کو ہلاکت میں ڈالنا عقل نہیں ہے، رات ہے اندھیرے کا فائدہ لے کے ہم لوگ نکل جائیں. تو رسول کو بھی مشورہ دے رہے تھے کہ نکل جاؤ. انہوں نے بیٹھو آپ لوگ کیا رائے ہیں؟ انہوں نے کہا ہم کیا کہیں، ہم کو تو وہ افسر بھاگ جاتا ہے تو لشکری کیا کریں گے. رسول نے جب سب سے مشورہ لے لیا تو اب اللہ کا مشورہ بیچ میں رکھ دیا. کہا سنو اب جاؤ اپنے اپنے خیمے میں سو جاؤ، کل میں اس کو علم دوں گا جو مرد ہوگا، کرار ہوگا، غیر فرار ہوگا، اللہ اور رسول کو دوست رکھتا ہوگا، اللہ اور رسول اسے دوست رکھتے ہوں گے، اور وہ اپنے دونوں ہاتھ پر اللہ کے توفیل سے خیبر فتح کرے گا. اللہ اس کے دونوں ہاتھ پر اس کو فتح یاب کرے گا. تاریخ گواہ ہے یہ کہے کہ حضور بستر خواب پر آ گئے، لیکن صحابہ میں بے چینی ہوئی. میں اپنی طرف سے پڑھوں تو آپ نہ پڑھنے دیجئے. بخاری شریف کے جملے ہیں کہ حضرت عمر فاروق خود بیان دیتے ہیں، باب فضائل عمر فاروق میں پڑھیے بخاری میں. وہ کہتے ہیں کہ میں نے زندگی میں کبھی علم کی تمنا نہیں کی مگر اس دن میں رات بھر جاگا کہ ہم کو علم مل جائے. چنانچہ آدھی رات میں وہ آ گئے خیمے میں، نہ آؤ دیکھا نہ تاؤ. رسول اللہ لیٹے، کہا کیا بات ہے؟ کہ یا رسول اللہ نیند نہیں آ رہی ہے، ذرا ہم کو یہ بتا دیجئے کہ علم ہم کو کل ملنے کے چانس ہیں کہ نہیں. اچھا یہ بتائیے میرے بھائی، آپ لوگ بہت مجلس سنتے، رسول کو معلوم تھا کہ نہیں کہ علم کس کو دیں گے؟ تھا معلوم. تو رسول اگر نو کہہ دیتے تو کیا ہوتا؟ یا رسول اللہ ہم کو ملے 2 بجے رات میں پہنچ گئے مثلا، یا رسول اللہ اس میں مجھے علم ملنے گا. تو رسول نے کہا آپ کل ہونے دیجیے نا، صبح ہونے دیجیے. یعنی یہ سنو کہیں نہیں، بیچ سے راستہ نکال دیا. وہ کہا وہ تو کل صبح میں علم لینے دینے کی بات ہوگی، ابھی جائیے آرام کیجیے سو جائیے. انہوں نے کہا نیند آئے تو سوئیں. تاریخ کے جملے ہیں علمداری کے اشتیاق میں پہلی شبیداری خیبر میں ہوئی. اگر آج آزاداری کے لیے شیعہ رات بھر شبیداری کرے تو بدعت کا فتویٰ دیتے دیتے منہ نہیں تھکتا. صحابہ علم کے لیے رات بھر جاگے، آزادار علم اٹھانے کے لیے رات بھر جاگتے. صلوات پر محمد اور آل محمد. صبح فریضہ سحری ادا ہو گئی، رسول اللہ کے 4 یار سامنے آ گئے. شاید یہ جملہ بھی آپ کے لیے نیا ہو. یہ میں نے وضع کیا ہے، رسول کے 4 یار ہو بالکل رسول کے خیمے کے آگے. نام لے لوں ان چاروں کا، سلمان، ابو ذر، مقداد، عمار. یہ ہے 4. اب پورا مجمع، رسول نکل گیا خیمے سے. ارے رسول نکل گیا خیمے سے. سلمان علم لشکر لاؤ. تو اب تو پوری امید ہے، علم آ گیا. حضور نے ایسے ایسے 4 طرف دیکھا اور ایک جملہ یوں سر اٹھا کے کہا، ناد علی مظہر العجائب. ادھر رسول کے دہن سے فقرہ نکلا، ناد علی. ادھر رسول نے کہ وارث علی نے کمبر تلوار لے کے آؤ. ادھر کمبر ڈہوڑی پہ گئے، فاطمہ تلوار لیے کھڑی ہے، گھوڑا سامنے ہے. تجدہ عن اللہ کا تک رسول پہنچے تھے کہ علی خیبر میں. یا رسول اللہ میں آ گیا. کہ یا علی آپ آ گئے. اب دیکھیں کیوں آئے تھے، کس طاقت سے آئے. انشاءاللہ زندگی رہی تو کل اس کی وضاحت کروں گا جو ہمارا موضوع ہے، اجسام زندہ کی حقیقت. تو اس میں انشاءاللہ ہم پوری روشنی ڈالیں گے. مولا علی نے چشم زدن میں اپنے کو رسول کے پاس پہنچا دیا. کہا یا علی اچھا ہوا تم آ گئے، یہ لو علم لشکر، وہ ہے خیبر.
اس کو کرنا ہے فتح. نہ جانے کس خلوص سے رسول نے علم دیا علی کو، نہ جانے کس خلوص سے علی نے لیا علم رسول سے خیبر میں، کہ ہم مجلس پڑھنے کے طفیل میں پوری دنیا گھوم چکے ہیں، جہاں دیکھا علم اٹھانے والے علی ہی والے ملے. ہائے ہائے میرے بھائی، جہاں جہاں علم اٹھتا ہے علی ہی والے ہوتے. دے دیا علم، یار علی جاؤ ہماری دعا تمہارے ساتھ. علم لیا، چلے. لشکر رسول نے کہا جاؤ. کہاں آپ جا رہے ہیں؟ اب لشکر بہت پیچھے، علی بہت آگے. خیبر کے دروازے پر علی آ گئے تو اوپر والے جو بیٹھے تھے دونوں بھائی، وہ ٹھاکے مار کے ہنسنے لگے. تگڑے تگڑے آ کے چلے گئے، یہ دبلے پتلے گھوڑے پر آیا ہے. علی معمولی گھوڑا یوز کرتے تھے، یہ کیا لڑے گا؟ علی نے سن لیا. وہاں پر ایک پتھر کا بڑا سا چٹان تھا، چونکہ دونوں ہاتھ کا استعمال کرنا تھا، قول رسول تھے اللہ اس کے دونوں ہاتھ پر فتح نازل کرے گا، تو علم کو پتھر پہ یوں دھڑا کے گاڑ دیا جیسے موم پر لکڑی چپکا دی جائے. تو مرحب نے، اب وہ جھڑوکا تھا، اوپر ماہر علم فلکیات بیٹھے تھے اور وہ سب انتر حارث مرحب، یہ کیا ہو گیا؟ یہ علم پتھر میں چلا گیا. میں نے ہاں پتھر گاڑ دیا نا. تو نجومی نے کہا ٹھہریے، یہ جو ستارہ ہے اس وقت اس برج میں آتا ہے تو دنیا کی ہر شے موم ہو جاتی ہے، تو یہ کمال اس کا نہیں ہے. علی نے یہ سن لیا، جھٹکے دے کے علم اتارے، دوسری جگہ پھر گاڑا. 7 مرتبہ علی نے علم گاڑا، 7 مرتبہ علی نے علم. تو اب حارث نے پوچھا ماہر علم فلکیات سے، اب کیا ہو رہا ہے؟ کہا کہ بھائی یہ ستارہ اس برج میں آ جاتا ہے، جب یہ گاڑ دیتا ہے تو برج سے ہٹ جاتا ہے، جبکہ ہمارا کیلکولیشن کہتا ہے کہ اس برج میں دوبارہ آئے گا 25,000 برس کے بعد، اور یہ 25 سیکنڈ نہیں لگتا، 7 مرتبہ آ گیا ہے. تو انہوں نے کہا پھر بتا بات کیا ہے؟ انہوں نے کہا بتاتا ہوں. وہ کھڑا ہوا، اس نے اپنی کتاب بند کی، جیب سے پیسہ نکالا اور کہا یہ ایڈوانس میں آنا واپس. میرے بھیا توجہ چاہ رہا ہوں، ایڈوانس میں آنا واپس. اور اب اپنے بڑے بھائی مرحب سے کہو کہ اپنے اوپر فاتحہ پڑھ لے. روز علم لے کے بھاگنے والا آتا تھا، آج علم گاڑنے والا آیا ہے. جو چاہ رہا ہوں میرے بھائی، کہلے وہ تو ٹھیک ہے، مگر یہ جو ستارہ اور برج اور پتھر اور موم یہ کیا ہوا؟ کہ ہم سمجھ رہے تھے پہلے ٹائم میں کہ یہ کمال ستارے کا ہے، مگر ہم دھوکہ کھا گئے. کمال اس جوان کا ہے جو گھوڑے پر بیٹھ کے ستارے چلا رہا ہے. ایک بڑے بھائی نے کہا جاؤ ہم تو لاسٹ میں ہیں، پلٹ دو. سنو، علی کا سر میرے پاس لانا. ہاں بس گیا اور لے کے آیا سر. ادھر آئے سر لینے، ادھر معلوم ہے اڑ گئے سر. تو انتر آیا. تو رسول نے کہا سر اور دھن میں، علی نے کہا سر اور دھن میں آج انتر نہ پیدا کر دوں تو ہمارا نام بھی علی نہ کہنا. قریب تو آؤ. ایک جھٹکے لیے علی نے، تلوار چمکی. اب جو تلوار چمکی تو مرا مسکرایا. علی کا وار خالی گیا، علی کا وار خالی گیا. لیکن جب گھوڑا گرا، گھوڑا ہلا تو ادھر جسم گرا، ادھر سر گرا. تو اب مرحب کی باری ہے. تو مرحب نے کہا اب ہمارا جانا خطرہ ہے. تو انہوں نے کہا کہ یہ تو علی ہے اور میری ماں نے دوسری وصیت کی تھی.
تو پہلے یہ تو پتا چلے کہ اس کا نام کیا ہے. پہلے سب نے کہا علی 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 علی. اچھا تو مشیروں نے مشورہ دیا کہ یہ رسول اللہ کا بھائی ہے, اس کے مقابلے میں آج تک کوئی پہلوان ٹیکا نہیں ہے. اب آپ سمجھیے. تو انہوں نے اس مرحب نے کہا کہ وہ تو صحیح ہے, خطرہ ہم کو بھی ہو گیا ہے, لیکن ایک جملہ ہے, کافر ہونا الگ ہے, مشرک ہونا الگ ہے, بہادر ہونا الگ ہے, غیرت مند ہونا الگ ہے. مرحب سب کچھ تھا مگر غیرت تھی. اس نے کہا اگر میں بھاگ گیا تو عرب کی عورتیں ہم پر ہنسیں گی, مرتے ذوالفقار کا لقمہ اجل بن گیا مگر عورتوں کی وہ ملامت قبول نہیں کی. جو جو میدان سے بھاگے گا وہ ملامت لے گا. نام لوں؟ نہیں لوں. صلوات پر محمد اور آل محمد پر. اب جب مرحب آیا جھومتا ہوا تو مرحب کا اسٹائل تھا, لوہے کی ڈبل زیرہ پہنتا تھا, ڈبل خود جو ٹوپی پہنتے ہیں, ڈبل سکڑی وہ جو سامنے لٹکی ہوئی ہوتی ہے, جوتا وہ والا لوہے والا ڈبل, خود ڈبل زیرہ ڈبل, یعنی ہر چیز ایک ہٹے تو دوسرا رہے. پہلی مرتبہ تاریخ میں آدمی کو کرم کلہ دیکھا, تہ پہ تہ ہے نا بھائی, کرم کلہ نہیں ہے تو کیا ہے آپ ذرا بتائیے. ایک لوہا دوسرا لوہا پھر کرتا پھر بنی آئین اتارتے جاؤ. تو علی نے کہا ہو یہی خیبر مرحب ہے. ہاں خود دو, زیرہ دو, ٹوپی دو, اسلحہ دو, آدمی ٹھیک ایک, یہ تو اچھا نہیں لگ رہا ہے. نہیں آپ نے غور نہیں کیا. زیرہ دو, خود دو, اسلحہ دو, آدمی ایک, یہ اچھا نہیں لگتا. علی نے کہا حوصلہ آزما وار کر. اس نے علی پر ٹوٹ کے حملہ کیا, علی نے اس کا بھار جھک کے خالی کر دیا. اس کے بعد علی پورے گھوڑے سمیت جم کر کے اب جو اپنی تلوار چلائی ہے مرحب کے بیچ سر پر, تو ایسا دو ٹکڑے کیا گھوڑا سمیت مرحب, آدھا ادھر آدھا ادھر. آدھا مرحب ادھر گرا آدھا ادھر گرا. اب گر کے مرا یا مر کے گرا ہمیں نہیں معلوم. صلوات پڑھ دے محمد اور آل محمد. جہاد کا ایک فائدہ یہ ہے کہ تحریک اسلام کو عزت ملنے لگی, اور دوسرا فائدہ آخری جملہ, تفصیلات خیبر کے بہت ہیں, دامن وقت تنگ ہے. ام المومنین مسلمان مردوں کی ماں بی بی عائشہ فرماتی ہیں کہ خیبر فتح کرنے کے بعد علی کی کرم فرمائی کی وجہ سے ہم لوگوں نے پہلی مرتبہ کھجور پیٹ بھر کے کھایا. اب اندازہ لگا پہلی مرتبہ خیبر کے بعد مسلمانوں کے گھر میں 2 وقت چولہے جلنے لگے. لیکن جب سب قیدی ہو گئے, اب وہ مرحب انتر یہ تینوں مر گئے, اب جو باقی بچے سب قیدی, مال غنیمت بہت آیا. لوہے کی کلہاڑی سے کاٹ کاٹ کے سونا مال غنیمت میں بانٹا گیا تھا. اب اندازہ لگا کتنی دولت, اس لیے کہ وہ جو خیبر کا قلعہ تھا نا, وہ قلعہ پورے یہودیوں کے بزنس کا ٹریڈ سینٹر تھا. وہاں لاکر تھا, وہاں لا کے لوگ اپنا سامان رکھتے تھے, اور اس کا محافظ مرحب تھا. لہذا 1 پیسے کی چوری چکاری اس میں ہو ہی نہیں سکتی تھی. پورا مال مسلمانوں کے ہاتھ آ گیا, مسلمانوں کی اکنومیکل کنڈیشن. لیکن جب علی رسول کے خیمے سے نکل کے اپنے خیمے میں جا رہے تھے تو دیکھا کہ کچھ اسیر مرد ہیں, ابھی عورتوں کا ذکر نہیں ہے, اس طرح رسیاں ہاتھ میں باندھی گئی ہیں کہ ان کے ہاتھ پر رسیوں کے نشان ہو گئے.
ایک مرتبہ علی آئے، کس نے باندھا اس کو؟ تو ایک نے کہا میں نے باندھا. تم کو تمیز نہیں ہے کہ مجرم کے ہاتھ میں بھی اتنی زور سے رسی نہیں باندھی جاتی کہ وہ ہاتھ ہلا نہ سکے؟ پلٹے، یا رسول اللہ ان لوگوں سے کہیے کہ اس طرح سے قیدیوں کے ساتھ برتاؤ نہیں کیا جاتا کہ وہ ہل نہ سکے، ہاتھ پاؤں اس طرح سے باندھ دیے. رسول باہر نکلے، علی نے جیسے کہا ہے اسیروں کی رسیاں ڈھیلی کر دو. علی کو یہ گوارا نہیں ہے. میرے سرکار، جس علی کو دشمن کے ہاتھ میں زور سے بندھی ہوئی رسی گوارا نہ ہو، اس کی بیٹیاں اس کے خاندان کی عورتیں رسن بستہ سینکڑوں میل کا سفر کریں. اے میرے بھائی، اس میں ممبر سے ایک چیز سنتا تھا کہ رسی باندھ دی گئی، اس کے بعد سنا مشکیں کس دی گئی. یہ مشکیں کسنا کیا ہوتا ہے؟ جب میں نے لغت میں جا کے مشکیں کسنے کا مطلب جانا تو بس ایک ہی جملہ مصائب کا ہے. مشکیں کسنا اس کو کہتے ہیں کہ جس کے ہاتھ گردن سے ملا کے باندھ دیے جائے، مطلب ہے مشکیں کسنا. اہل حرم کو اس اذیت سے باندھا گیا تھا. میرے سرکار، بس آپ رونے پر آمادہ ہو گئے. آج سلسلے کی چوتھی اور کل آخری مجلس ہوگی، اور کل بھی میں نے تھوڑا وقت زیادہ لے لیا مگر مصائب میں نے کم نہیں کیے. آج منزل آپ ملاحظہ کریں کہ کل میں نے بی بی فاطمہ صغرا کا ذکر کیا تھا. یہ ایک بیٹی ہے حسین کی، کتنا پریشان ہے، بے قرار ہے. بابا ہم کربلا جائیں گے، بابا ہم کربلا جائیں گے. اور حسین نے فاطمہ صغرا کو صرف اس لیے نہیں لیا کہ اس کی شکل فاطمہ کی شکل تھی، مگر اے میرے عزیزو، فاطمہ کی شکل والی بیٹی صغرا تو نہ تھی، لیکن ایک بیٹی کربلا میں حسین کی ایسی بھی تھی جو سینے پر حسین کے سوتی تھی. قیدیوں کے حالات میں نے آپ کو بتا دیے. اب تاریخ کا جملہ سنیے. 65 بچے شام کے راستے میں اونٹ سے گر کے مر گئے، مگر بیویاں گرتے ہوئے بچے کو سنبھال بھی نہ سکی، اس لیے کہ ہاتھ پشے گردن بندھے تھے. قافلہ راہ شام پر ہے. ادھر سے ایک ظالم نے آ کے سردار قافلہ شمر بن ذی الجوشن کو خبر دی کہ شمر، اس قافلے میں ایک بچی ایسی ہے جو حسین کے سینے پر سوتی تھی تو حسین کو سکون مل جاتا تھا، اسی لیے اس بچی کا نام حسین نے سکینہ رکھا تھا. یہ بیان دے رہا ہے کون؟ شمر. کہاں؟ دربار مختار میں، کہ میں نے ماں اور پھوپھی کی گود سے 4 سال کی بچی کو چھین لیا. اس مجلس میں مومنات بھی بیٹھی ہیں، ہماری بیٹیاں اور ہماری بہنیں بھی بیٹھی ہیں، غیرت دار بھائی بھی مجلس میں بیٹھے ہیں. ذرا تصور سے سنو، ماں پھوپھی اور بہن دیکھتی رہے 4 سال کی بچی اونٹ سے اتار لی جائے. فیصلہ شمر کہتا ہے میں نے لیا، ہر اونٹ پر 4 6 قیدی بیٹھ کے جا سکتے ہیں. حسین بہت چاہتے تھے، حسین کو اذیت دینے کے لیے، تڑپانے کے لیے میں اس 4 سال کی بچی کو تنہا اونٹ پر بٹھاؤں گا. آپ نے اونٹ دیکھے ہوں گے، کتنا لمبا جانور ہوتا ہے، اس میں بھی جو سب سے لمبا اونٹ تھا وہ منگوایا شمر نے. 24 برس کا جوان بھائی سید سجاد، وہ یہ منظر دیکھ رہا ہے،
بہن اونٹ پر بٹھائی جا رہی ہے، مگر بھائی کیا کرے، ہاتھ میں ہتکڑی، پاؤں میں بیڑی، گلے میں خاردار توق۔ میرے دوستو کس بات پر شمر نے بتایا، برداشت کر سکیں گے آپ؟ ابراہیم بن مالک کے اشتر نے پوچھا شمر مجھے کوفے کے اور شام کے راستے کے حالات بتا، اس لیے کہ میں نے چوتھے امام سے زیارت کے وقت پوچھا تھا مولا شام میں کیا کیفیت گزر گئی، تو امام نے ایک مرتبہ چیخ ماری، کہا شام، غش کھا کے گر گئے۔ میں نے دوبارہ امام سے شام کی کیفیت نہیں۔ کہتا ہے ہاں ایک جگہ میں نے دیکھا کہ آپ کے چوتھے امام کا کلیجہ تنگ ہو گیا، آنکھیں سرخ ہو گئی، چہرہ زرد ہو گیا، ان قریب کلیجہ پھٹنے والا تھا۔ وہ منظر کیا تھا، بس 1 منٹ میں مجلس تمام ہے۔ وہ منظر یہی تھا کہ کہتے ہیں کہ جب اونچے قد کا اونٹ منگوایا اور جب سکینہ کو اس پر بٹھایا، اونٹ جب اٹھنے لگا، بچی نے ننھے ہاتھ پھیلا دیے بھیا کی طرف۔ اے غیرت مند بہنوں کے غیرت دار بھائیوں، اپنی نگاہوں کے سامنے بہن کی صورت لاؤ۔ 4 برس کی بچی نے ہاتھ پھیلا، بھیا بھیا مجھے اتار لو۔ بیمار کربلا نے آنکھ بند کر لی، کبھی ہتکڑی کو دیکھا، کبھی بیڑی کو دیکھا، کبھی سکینہ کو دیکھا، دل ہی دل میں فریاد کر رہے تھے، اے بہنا تیرا بھیا بڑا بے کس ہے، تو مدد کو پکارے اور تیرا سيعلم الذين ظلموا أيّ منقلب ينقلبون إنا لله وإنا إليه راجعون۔ الہی تیری عظمت و جلالت کا واسطہ ہے، ہم سب کی اس جلیل القدر عبادت کو قبول فرما۔ ان آنسوں کو رومال فاطمۃ الزہرا میں جگائے گئے میرے اللہ، اس مجلس میں جتنے مومن مومنات، بچے بوڑھے جوان مرد عورت جو بھی آئے ہیں، آنے والوں کی حاضری کو فہرست امام زمانہ میں معتبر کر دے۔ اے میرے اللہ جہاں جہاں مومنین مومنات میں بیمار ہے کوئی، اللہ انہیں شفاء کامل و عاجل عطا فرما۔ اے میرے اللہ محمد اور آل محمد کے صدقے میں تیری بارگاہ میں دعا ہے، جب تک زندہ رکھ محبت اہل بیت کے ساتھ، دنیا سے اٹھا تو محبت اہل بیت کے ساتھ، تمام علماء خطبہ شعراء اہل بیت، ذاکرین کرام، نوحہ خاں، مدح خاں، مرثیہ خاں، سوز خاں، ماتم دار، ایک ایک عزادار کی حفاظت فرما، تمام مراجع کرام کی حفاظت فرما، خصوصاً آغا سیستانی کو طول عمر عطا فرما، وارث کربلا یوسف زہرا حضرت ولی عصر امام زمانہ کے ظہور میں تاجیل عطا فرما، ہم سب کو امام کے آوان و انصار میں شمار فرما۔ ربنا تقبل منا انکا انت السمیع العلیم۔ حضرات سامعین، ایک سورہ فاتحہ کی گزارش ہے۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد، اللہم صلی علی محمد صلی علی محمد وآل محمد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد، اللہم صلی علی محمد وآل محمد، اللہم صلی علی محمد وآل محمد، متصدق محمد وآل محمد علیہ السلام۔ اس فاتحہ کا ثواب مقیمہ بانو مرحومہ بنت حکیم علی مرحوم، قلب حسن مرحوم ابن فضل حسن مرحوم، فضل حسن مرحوم ابن بھیکو، سروری بانو مرحومہ بنت فضل حسن مرحوم، سبت حسن مرحوم ابن بھیکو، اور جملہ مومنین مومنات مرحومین کی ارواح کو اس فاتحہ میں شامل کر